بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 2 اور ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، روحیات سے مقصود روحانی ہے. اور مین جو چیپٹر اس کا ہے وہ یہ ہے کہ معراج کی بحالت بیداری ہونے پر صحیح استدلال. پیج 4، پیج 245 اور سیرت النبی جلسوں. ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات ہیں اس کتاب کے رائٹر. جلد سوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے. کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور انور کو معراج اور روح کے ذریعے ہوئی. اس کا مطلب یہی ہے. حافظ ابن قیم نے زاد المیاد میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے. ناظرین، یہ حدیث کا عربی چونکہ کلیئر نہیں ہے لہٰذا میں اس کا صرف اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فصل ابن اسحاق نے حضرت عائشہ رضی اللہ اور معاویہ رضی اللہ سے یہ نقل کیا ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ معراج میں آپ کی روح لے جائی گئی اور آپ کا جسم کھویا نہیں گیا، یعنی وہ اس دنیا میں اپنی جگہ پر موجود تھا. اور حسن بصری سے بھی اس قسم کی روایت ہے. لیکن یہ جاننا چاہیے کہ یہ کہنا کہ معراج منام خواب تھا اور یہ کہنا کہ بذریعہ روح کے تھی، جسم کے ساتھ نہ تھی، ان دونوں میں یہ فرق ہے. حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ منام خواب تھا، انہوں نے یہی کہا کہ معراج میں آپ کی روح کو لے جایا گیا اور آپ کا جسم کھویا نہیں گیا. ان دونوں میں بڑا فرق یہ ہے کہ سونے والا جو کچھ دیکھتا ہے، کچھ محسوس صورتوں میں جو کچھ معلوم ہے، اس کو تمثیلیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں. پس وہ دیکھتا ہے کہ گویا وہ آسمان پر چڑھایا گیا یا مکہ اس کو لے جایا گیا اور زمین کے گوشوں میں اس کو پھرایا گیا، حالانکہ اس کی روح نہ چڑھی نہ گئی نہ پھری. صرف یہ ہوا کہ خواب کے فرشتے نے اس کے لیے ایک تمثیل اس کے سامنے کر دی. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر چڑھایا گیا، ان میں دو فرقے ہیں. ایک فرقہ کہتا ہے کہ آپ کو معراج روح و بدن دونوں کے ساتھ ہوئی، اور دوسرا کہتا ہے کہ صرف روح کے ساتھ ہوئی اور بدن کھویا نہیں گیا. یعنی اس عالم سے ان دونوں کا مقصد یہی نہیں، ان لوگوں کا مقصد یہ نہیں کہ وہ خواب تھا، بلکہ یہ مقصد ہے کہ خود بذات روح کو معراج ہوئی اور وہی در حقیقت اوپر چڑھائی گئی. اور اس نے اس طرح کیا جس طرح جسم سے مفارقت کے بعد کرتی ہے، اور اس میں اس کی حالت وہی تھی جو مفارقت جسم کے بعد آسمانوں پر ایک ایک آسمان کر کے چڑھنے میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ ساتویں آسمان پر جا کر ٹھہر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی ہے. پھر وہ جو چاہتا ہے اس کی نسبت حکم دیتا ہے، پھر زمین پر واپس آ جاتی ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں جو حاصل ہوا وہ اس سے بھی زیادہ کامل تھا، جو روح کو مفارقت جسم کے بعد حاصل ہوتی ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ درجہ اس سے بڑا ہے جو سونے والے کو خواب میں نظر آتا ہے. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرق عادات کے مقام میں تھے، یہاں تک کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ زندہ تھے لیکن آپ کو تکلیف نہ ہوئی، اسی طرح خود روح مبارک بذاتے ہی اوپر چڑھائی گئی، بغیر اس کے کہ آپ پر موت طاری کی جائے. آپ کے علاوہ اور کسی کی روح کو موت اور مفارقت تن کے بغیر یہ عروج نصیب نہ ہوا. انبیاء کی روحیں جو یہاں ٹھہرتی تھیں وہ مفارقت جسم کے بعد تھیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک
زندگی کی حالت میں وہاں گئی اور واپس آئی اور مفارقت کے بعد انبیاء کی روحوں کے ساتھ رفیق اعلیٰ میں جا کر ٹھہر گئی۔ ناظرین اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، یہ حدیث جو ہے یہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ یہ تھی ہمارا ویلاگ نمبر 2۔ انشاءاللہ ویلاگ نمبر 3 میں اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔